اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ہدایتہ لدینہ والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الغر المیامین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین. قال اللہ سبحانہ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. میرے بھائیوں، میرے محترم عزیز شیعان حیدر کرار، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، میں آپ سے نجف اشرف کی وادی اور امیر المومنین علیہ السلام کی جوار سے مخاطب ہوں. اس سال شہر محرم پچھلے گزشتہ سالوں کی طرح ہمارے لیے درس اور معرفت الہی کا وسیلہ بن کے آیا ہے اور آ رہا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس مہینے میں سب سے مہم واقعہ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خونی انقلاب سے لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ دین اسلام حق ہے اور دین کی پیروی ضروری ہے. اور ہمارا فریضہ ہے کہ امام حسین کی اس نہضت کو اور اس انقلاب کو ہمیشہ زندہ رکھیں، کیونکہ اس کا احیاء اور اس کی زندگی اسلام کی زندگی ہے. جیسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقف اور ان کے کلمات اسلام کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں، اس طرح ہمارے بقی ائمہ خصوصاً امام الحسین علیہ السلام کے ہر قول و فعل بھلے اسلام کی حقیقت اور اس کی نورانی شکل کو ہم پر واضح کرتا ہے. لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے اور ایک شیعہ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے اس فاجعہ کربلا کو ہمیشہ زندہ رکھیں، جیسے کہ ائمہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ائمہ علیہ السلام کی سلوک اور ان کے خصوصی حالات مختلف زمانوں میں اس چیز کی نشانی ہیں اور اس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلاتے ہیں کہ ہم بھلے اس واقعہ کو ہمیشہ زندہ رکھیں. ائمہ اس طرح کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، حکم دیتے تھے. دیکھیے، کربلا کے واقعہ کو زندہ رکھنا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم روئیں. رونا ضروری ہے کہ ہمارا رونا ہمارے ایمان کی علامت ہے. امام حسین کے غم میں رونا ہمارے دین کی پابندی کی دلیل ہے. ولیکن واضح رہنا چاہیے کہ انسان جب کسی محبوب کی اذیت پر روتا ہے تو اس رونے کے دو قسمیں ہیں. اس رونے کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کو اس کو دلی محبت ہو، جیسے انسان کو اپنے باپ سے محبت ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہے، کیونکہ اس کے درمیان دونوں کے درمیان فطرتی اور طبیعی علاقہ اور تعلق موجود ہے. اس وجہ سے بھلے
جب دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کو اذیت کا سامنا پڑتا ہے تو دوسروں کو بھی اس اذیت کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک قسم ہے. بھلے دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کو کسی سے اس لیے محبت ہو کہ وہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اس کی عظمت کے سبب ہمیں اس سے محبت ہو. تو اس وقت یہ محبت جو ہے اس کے دو اثر ہوتے ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو اذیت کا احساس ہوتا ہے جب اس کے محبوب پیارے جس کی عظمت کا وہ قائل ہے اس پر کوئی مصیبت نازل ہو، اور اس کے دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اطاعت ہی کو اپنا بھلے تو شاید حیات سمجھتا ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام پر نازل ہونے والی مصیبتوں کو دوسری قسم میں قرار دیں. نہ صرف یہ کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہمارے رونے سے ہمیں جنت ملے گی، اور ہمیں رونے سے ہمیں مغفرت ملے گی، ہمیں رونے سے دنیا و آخرت ملے گی. یہ رونا جو ہے یہ پہلی قسم کا ہے. اس کو ائمہ بھلے منع نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جس اہمیت کو وہ دوسرے قسم پہ عنایت فرماتے ہیں. ہم ائمہ علیہ السلام کی مصیبتوں پر روئیں، خصوصاً امام حسین کی مصیبتوں پر روئیں اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور محبت کا سبب اس حسین کی عظمت اور قدر و منزلت اور جلالت قدر تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے غم پر بھی روئیں گے اور ان کی اطاعت بھی کریں گے. واضح رہیں کہ جو صرف اس لیے روتا ہے کہ خدا اس کو جنت دے یا اس کو بھلے اس کے گناہ معاف کرے، یہ رونا غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس مقام کا رونا نہیں ہے جو ائمہ جس کا مطالبہ کرتے ہیں ہم سے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے روتے ہیں، اور معلوم ہے غایت مقصد جو ہوتا ہے وہ وسیلے سے افضل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھلے جنت میں جانا امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے سے بہتر ہے اور اس کا مقصد ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے. اگر ہم دوسری قسم کی محبت کا مظاہرہ کریں ائمہ سے، یعنی ان کی عظمت اور جلالت و قدر کے پیش نظر ہمیں ان سے محبت ہو اور ان کے غموں پر روئیں، تو اس وقت ہمارا رونا اس لیے ہوگا کہ ہمارے حسین قتل ہو گئے، نہ صرف اس لیے ہمیں جنت ملے. میرا حسین قتل ہو گیا، میرا امام قتل ہو گیا، میرے امام کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، میرے امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر ایک شہر اس شہر تک لایا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام حسین سے اپنی محبت کا صحیح تقاضا کرنا چاہتا ہوں تو امام حسین کی اطاعت کروں. وہ حسین جس نے اس وقت بھی نماز کو نہ چھوڑا بلکہ جماعت نماز کو نہ بھی چھوڑا، جبکہ چاروں طرف سے ان پہ تیر برسائے جا رہے تھے. بھلے ہم تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں بھی نماز سے اتنا ہی لگاؤ، اتنا تعلق ہو جیسا امام حسین اور اس کے اصحاب کو تھا. ہمارا رونا اور ہمارا ماتم کرنا، ہمارا جلوس نکالنا اور ہمارا زنجیر مارنا یا کامہ دھنی کرنا، یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھلے خدا کے سامنے اور خدا امام زمانہ کے سامنے تمام دنیا کے سامنے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام پر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہے ہیں. میری دعا ہے کہ مومنین کو دنیا کے کونے کونے میں حسین علیہ السلام کے غم میں مجالس، جلوس، ماتم اور دیگر خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے قبول کرے. ہم مومن کا فریضہ ہے کہ جب مجلس میں جائے تو اپنا وہ بچہ جو کچھ سمجھ سکتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے مجلس میں جائے، تاکہ اس کو بچپن سے
بلکہ امام حسین سے محبت پیدا ہو، اور یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ جیسے ہمارا فریضہ ہے اپنے بچوں کو جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے پر اکسائیں، اگر اس کو کچھ بولے تعدیب کی بھی ضرورت ہو تو اس کو تعدیب کریں گے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو مولا کی مجلسوں میں، مولا کے جلوس میں، مولا کے ماتم میں، مولا کے غم میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ میری بیٹیوں پر وعدہ ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین کی مصیبت کو اسی وقت صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ وہ میری بیٹیاں جو پردے کی پابندی نہیں کرتی ہیں اور زینب کے چادر لوٹنے پر روتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح انہوں نے جناب زینب کو نہیں سمجھا ہے، وہ دین کی صحیح پابند نہیں ہیں۔ لہذا میری تمام مومن عورتوں کا فریضہ ہے بھلے کہ پردے کی پابندی کریں۔ میری دعا ہے کہ میری قوم کو حسین کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا رہے اور ان سے یہ توفیق سلب نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔